بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک بچہ جسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہی ایک دن سب سے بڑے ظالم بادشاہ کے تخت کو ہلا دے گا؟ سوچئے، ایک ماں اپنے نومولود کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر رہی ہے، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف، مگر اللہ تعالیٰ پر یقین، اور وہی بچہ دشمن کے محل میں پرورش پاتا ہے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیرت انگیز کہانی، خوف سے اقتدار تک، دریا سے دربار تک، اور غلامی سے آزادی تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی تبلیغ کا حکم۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا کہ انہیں یہ بتاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ معجزے دے کر بھیجا ہے، لہٰذا تم کفر اور شرک کی راہ چھوڑ کر میری بات مانو، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے خود ساختہ معبودوں کی پوجا چھوڑ دو، اور میری قوم بنی اسرائیل کو بھی غلامی سے نکال دو۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ آپ کے رب کی طرف سے 2 معجزے ہیں جنہیں آپ فرعون اور اس کی جماعت کے سامنے پیش کریں، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ یہ 2 نشانیاں ان 9 نشانیوں میں سے ہے جنہیں لے کر آپ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائے، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس لیے کہ وہ بڑا سرکش بن چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے پاس جانے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے اکیلا دیکھ کر فرعون مجھے قتل نہ کروا دے، اور میری زبان میں بھی لکنت ہے، بولنے میں روانی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اپنی بات سمجھا نہیں سکوں گا، اس لیے آپ میرے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائے اور انہیں میرے ساتھ بھیجے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دیجئے، اور میری زبان کی گرو بھی کھول دیجئے تاکہ وہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکے، اور میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر مقرر کر دیجئے، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو مقرر کر دیجئے، اس کے ذریعے میری قوت کو بڑھا دیجئے اور اسے میرے کام میں شریک بنا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اس لیے مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں اس کے بدلے میں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالے، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام گفتگو میں مجھ سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے آپ اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تصدیق کرے، بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ فرعونی مجھے جھٹلا دیں گے۔ اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، اور میری زبان بھی روانی سے نہیں چلتی، لہٰذا آپ ہارون علیہ السلام کو بھی رسالت عطا فرما دیجئے، اور ان فرعونیوں کا مجھ پر ایک گناہ کا الزام بھی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بعثت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون کو بھی اپنا نبی منتخب فرمایا۔ پھر دونوں بھائیوں کو فرعون اور اس کی قوم کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو کچھ آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم آپ کے بھائی کے ذریعے سے آپ کا بازو مضبوط کر دیں گے، اور آپ دونوں کو اپنی نشانیوں کے ذریعے ایسا غلبہ عطا فرمائیں گے کہ وہ فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ پائیں گے، آپ دونوں اور آپ کے پیروکار ہی غالب ہوں گے۔ اور ہم نے اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر انہیں مدد کے لیے دے دیا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہرگز نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں معجزات لے کر جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری ساری گفتگو سنیں گے۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ جانے دے۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو دوران تبلیغ نرم لہجہ اختیار کرنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے کے بعد فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا اور بڑے نرم انداز میں انہیں نصیحت کرنے کی تعلیم دی، اس لیے کہ نرم انداز میں تبلیغ کرنے سے سخت دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان مشرکین سے بہترین طریقے سے بحث کیجیے۔ اب آپ اور آپ کے بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جائیے اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ آپ دونوں میرا پیغام لے کر فرعون کے پاس جائیے، بے شک وہ بڑا سرکش بن گیا ہے۔ اسے نرمی سے سمجھاؤ، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جائے۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کچھ سن اور دیکھ رہا ہوں۔ تم ان کے پاس جا کر کہو ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجیے اور انہیں تکلیف نہ دے۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہو اس پر جو راہ حق کی پیروی کرے۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہوگا جو حق کو جھٹلائے گا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے۔ فرعون جو کہ اللہ تعالیٰ کا منکر اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس لیے اس نے حق کو قبول کرنے کے بجائے بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اس یعنی فرعون نے کہا اے موسیٰ، کیا ہم نے اپنے پاس بچپن میں تمہاری پرورش نہیں کی تھی، اور کیا تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں نہیں گزارے، اور پھر اس کے بعد تم نے وہ کام قتل بھی کیا جو کر کے چلے گئے، اور تم تو ناشکروں میں سے ہو۔ انہوں یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں نے تو وہ کام اس وقت غلطی میں کیا تھا، پھر میں تمہارے خوف کی وجہ سے تمہارے پاس سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد مجھے رب نے حکمت عطا فرمائی اور مجھے اپنا رسول بنا لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو مجھ پر جتلا رہا ہے، اس کا سبب تو یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے پوچھا اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر دنیا میں رہنے کے لیے ان کی رہنمائی کی۔ فرعون نے پوچھا اچھا، مشرک قوموں کا انجام کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں موجود ہے۔ میرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے، اس لیے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب العالمین کی پہچان کروانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو توحید کی دعوت پیش کی تو اس یعنی فرعون نے آپ علیہ السلام کی اس دعوت کو رد کر دیا اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگے میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ تمہارے اندر رب بننے کی صلاحیت نہیں، رب تو وہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہی تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا رب ہے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اور فرعون نے کہا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون نے کہا اے سردارو، میں تو اپنے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا۔ اے حامان، تو مٹی کی اینٹوں کو آگ میں پکا، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت تیار کر تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں، اور بے شک میں تو اسے جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں۔ فرعون نے پوچھا یہ رب کیا چیز ہے؟ انہوں موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام مخلوقات کا رب ہے۔ اگر تمہیں یقین آ جائے
اس فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کہ کیا تم اس کی بات سن نہیں رہے؟ انہوں یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تمہارا اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے آباء و اجداد کا رب ہے۔ پھر جب ان فرعونیوں کے پاس ہماری واضح نشانیاں پہنچی تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے ہیں۔ پس دیکھ لیجئے کہ ان فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔